نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے عباد الرحمن کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا تھا۔ آج کی بھی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے عباد الرحمن کے اوصاف ذکر کروں گا۔ عباد الرحمن کا 9واں وصف، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین لا یشہدون الزور، کہ جو عباد الرحمن ہے وہ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوا کرتے۔ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں سے مراد یعنی شرک کی اور بدعات کی محفلوں اور مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کی محفلیں، مشرکین کی عیدیں اور ان کی مجلسیں مراد ہیں۔ یعنی عباد الرحمن یہ فسق و فجور کی محفلوں میں کبھی بھی حاضر نہیں ہوتے، اب چاہے وہ خالص بے حیائی کی محفلیں اور مجلسیں ہوں یا بدعات پر دینی لیبل لگا کر اس کو دین کا حصہ بنا لیا جائے، تو وہ ساری کی ساری محفلیں اور مجلسیں زور کا مصداق کہلاتی ہیں، اور عباد الرحمن یہ ایسی مجلس میں کبھی بھی حاضر نہیں ہوا کرتے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یشہدون کا دوسرا معنی ہے حاضر، گواہی دینا۔ یعنی بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ عباد الرحمن یہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیا کرتے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو عباد الرحمن کا 9واں وصف ہے کہ وہ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں نہ تو حاضر ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کا 10واں وصف، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اگر بالفرض ان کا گزر کسی جھوٹ یا باطل کی محفل اور مجلس سے ہو بھی جائے تو وہ وہاں پر ٹھہرتے نہیں، وہ اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے چل پڑتے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو نہیں بچاتے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی بچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ جو بھی کوئی تم میں سے اگر برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک لے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کم سے کم اپنی زبان سے تو اس برائی کو روک لے، اگر وہ زبان سے بھی اس کی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانے اور یہ تہیہ کرے، یہ پختہ عزم کرے کہ جب بھی میرے اندر یہ طاقت آئے گی تو میں اس برائی کو اپنے ہاتھ سے ضرور ضرور روک لوں گا۔ تو عباد الرحمن کا 10واں وصف کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ایسی محفلوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کا 11واں وصف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس کے اوپر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ سمیع و بصیر ہو کر اس میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس کی بات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کے سامنے جب اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھنے لگ جاتا ہے، یعنی اور مضبوط ہو جاتا ہے ان کا ایمان، بخلاف منافقین کے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 11واں سپارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 125 میں فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ کہ اور نفاق میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان تو نہیں پختہ ہوتا، وہ اپنے نفاق میں اور زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کا 11واں وصف کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کے کلام کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھنے لگ جاتا ہے، وہ اس کلام کو سن کر سمیع و بصیر ہوتے ہیں اور اس پہ غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا 12واں اور آخری وصف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کہ عباد الرحمن ہمہ وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یعنی اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور جس سے ہم بہت زیادہ غفلت بھی برت رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، نگران ہے، محافظ ہے، اور ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا اور وہ اس کا جواب دہ بھی ہوگا۔ کہ جس طرح ملک پاکستان کے حاکم سے ملک پاکستان کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسی طرح ہر مرد سے سوال کیا جائے گا تو گھر کا نگران ہے، نگہبان ہے، تو انہیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کس طرح کی؟ تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا مکمل کنٹرول گھر میں تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا سورۃ الشعراء 19واں سپارہ آیت نمبر 215 میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا شروع کرو۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ایمان والوں کو یہ اعلان فرمایا سورۃ التحریم 28واں سپارہ 6ویں آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ صرف اپنی اصلاح نہ کرو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اصلاح کرو۔ اس لیے عباد الرحمن وہ ہمہ وقت اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما کہ اے اللہ رب العزت ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما اور جو ہمارے ماتحتی میں ہیں، ہم جن کی قیادت کر رہے ہیں، اے اللہ رب العزت انہیں بھی متقی بنا دے۔ انسان اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتا ہے، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث کہ ابن آدم تو اس دنیا فانی سے کوچ فرما جاتا ہے، لیکن 3 اعمال اگر وہ کر جائے تو اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ پہلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح کہ نیک اولاد کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم ينتفع بہ کہ وہ اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا، یعنی کوئی ایسی کتاب لکھ گیا کہ جس کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو نفع حاصل ہو۔ تیسرا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریہ یعنی وہ ایسا کام کرے گا کہ بعد میں آنے والوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو، یعنی کوئی نلکا لگا گیا، پانی کسی کے لیے پانی کا انتظام کر گیا کہ وہ جب تک وہ پانی چلتا رہے گا لوگ اس پانی کو انتظام کرتے اس سے پانی لیتے رہیں گے تو اس کو اللہ رب العزت اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ تو عباد الرحمن کا 12واں اور آخری وصف یہی ہے کہ وہ اپنے اصلاح تو کرتے ہیں لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے جو ماتحت ہیں ان کو بھی متقی بننے کی اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے
عباد الرحمن کے 12 اوصاف ذکر کرنے کے بعد اب جائزہ اور انعام ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ اللہ رب العزت نے جائزہ اور انعام کے لیے جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ان کو جنت میں ایسے ایسے بالا خانے عطا کریں گے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ہر طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ جنت کا مل جانا یہ بھی بذات خود بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت سارے انعامات اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے بالا خانے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ گھر، مکان، وہ محلات ایسے ہوں گے کہ اس کا اندرونی حصہ بیرونی حصے سے اور بیرونی حصہ اندرونی حصے سے نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، کہ اس محل کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ وحشیشھا الزعفران، اور اس کی جو گھاس ہوگی وہ زعفران کی ہوگی۔ اور پھر فرمایا وملاتھا المسک الازخر، کہ اس کا جو گاڑا ہوگا وہ بھی خالص زعفران کا ہوگا۔ یعنی ایسے ایسے محلات عطا فرمائیں گے۔ صرف اسی پر بس نہیں کریں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ہر طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہی سلامتی بھیجی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 23 اور 24 میں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، کہ فرشتے ہر دروازے سے اہل جنت کے اوپر داخل ہوں گے اور ان کے اوپر سلامتی بھیجیں گے، اس وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا، اب اللہ رب العزت ان کو جنت میں بلند مقامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزمر آیت نمبر 72-24 اس بارے میں بھی ذکر فرمایا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ اب یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، خوشی کے ساتھ رہو۔ اور صرف اسی پر نہیں، اللہ رب العزت بھی خود اہل جنت کے اوپر سلام پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین آیت نمبر 58-22 اس بارے میں ذکر فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، کہ سلامتی ہو رب رحیم کی طرف سے اہل جنت کے لیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ اب یہاں نہ تو وہاں سے ان کے نکل جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی موت کا خوف ان کے اوپر رہے گا۔ حسنت مستقرا و مقاما، یہ کتنا ہی اچھا اور ٹھہرنے والی جگہ ہے، یعنی کتنے انعامات اللہ رب العزت انسان کو عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 12 اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔